بھی انتظار کریں، انشاءاللہ ہم کسی دن ملک گیر کال بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اونچی کہنے لگا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے بڑی مضبوط چٹان کی طرح کھڑے۔ یہ سارا کچھ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ رجوع کر لیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، وگرنہ پرچے ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی۔ میری بھی ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی ان کی گرفتاری سے پہلے، لیکن میں الحمدللہ انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے موقف پہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل کے غلاموں نے بھی تو کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ان کے برادر اصغر ڈاکٹر مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ فقیر نے تھوڑی سی گفتگو کی۔ بہت سارے علماء کرام سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو لوگ بکواس کر رہے تھے ان کو بڑا علمی اور مدلل جواب دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اس دن سے اللہ کا کرم ہوا کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں جو شاید کچھ انتظار کر رہے تھے وہ بھی میدان میں آ گئے۔ بڑے بڑے علماء، مفتی صاحبان، ہمارے دانشور، ہمارے کارکن کراچی سے پشاور تک سب رابطے میں، سب فون کر رہے ہیں کہ ہمیں حکم فرمائیں کیا کرنا ہے۔ میں نے انتظامیہ کو اس دن جو ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام علماء و مشائخ کانفرنس تھی وہاں بھی میسج دیا تھا کہ اس کام کو جتنی جلد ہو سکے آپ سمیٹ لیں۔ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اور ہم نے انشاءاللہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لوگ اس کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے پہل نہیں ہوئی، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب پہلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواسات شروع ہوئی۔ امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے اس کے جواب میں پوری تحریک چلائی اور مسجدیں بنانے کا پروگرام کرنے کا اعلان کیا، اور ڈاکٹر صاحب علمی طور پہ میدان میں آئے۔ ہمارے جو واز فروش خطیب تھے انہوں نے مولانا الیاس قادری صاحب کے خلاف بھی بڑی بک بک کی، لیکن وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے الحمدللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب علمی انداز میں میدان میں آئے اور ڈاکٹر صاحب نے ان کا رد کیا۔ اس کے بعد یہ سیفی علی خان، اس نے بول ٹی وی پہ بیٹھ کے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اور اب تک چینل پہ، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا، اور ڈاکٹر صاحب کے جواب کے 4 مہینے بعد، 4 مہینے کوئی نہیں بولا، فروری میں یہ بات ہوئی۔ ویسے الحمدللہ ہمارا یہ فخر ہے کہ میں نے اسی وقت جن دنوں یہ بات چل رہی تھی ایوان اقبال میں انجمن جلالیہ کے زیر اہتمام سیدنا صدیق اکبر کانفرنس میں عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب حق پہ ہیں، اس لیے ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں۔ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کسی فرد کے ساتھ، کسی کی ذات کے ساتھ نہیں، حق کے ساتھ کھڑے۔ اچھا، میری بھی وہ ویڈیو 4 مہینے بعد نکال کے انڈیا سے کسی نے ڈالی کہ دیکھو یہ بھی جلالی کا حامی، کوئی کراچی سے ڈال رہا ہے، کوئی انڈیا سے ڈال رہا ہے۔ ہم نے خبردار کیا کہ یہ لوگ جو فتنہ پھیلانا چاہ رہے ہیں ان کو پکڑو، ان کو بند کرو۔ پاکستان میں یہ فساد کروانے کے لیے میدان عمل میں آئے ہوئے۔ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ پابندی لگاؤ ایسے لوگوں کے اکاؤنٹ پہ جو ملک میں فتنہ فساد برپا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں اگر کوئی سرکار صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا، حضور کی صاحبزادیوں کو بھونکے گا، امہات المومنین کو بھونکے گا، تو کیا غیرت مند سنی سن کے خاموش رہیں گے؟ اس لیے ہم نے ان کو میسج دیا کہ ان کو روکو، ان کی زبانیں بند کرو، ورنہ ہمیں پھر زبانیں بند کرنی آتی ہیں۔
اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، ممتاز قادری اکیلا کافی ہے۔ ممتاز قادری شہید کے پیروکار انشاءاللہ میدان میں نکلتے رہیں گے۔ ابھی پشاور کی عدالت میں ایک غازی خالد نے ممتاز قادری کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پیسے دیا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ممتاز قادری چلا گیا ہے تو پیچھے خاموشی ہے، پیچھے یہاں ہزاروں ممتاز قادری موجود ہیں جو رسول اللہ کو بھونکے گا، صحابہ کرام کو بھونکے گا، ہمیں بدلہ لینا آتا ہے۔ اس کا جس نے یہ کام شروع کیا اب تک ٹی وی پہ بیٹھ کے، جس خاتون نے، اس کے خلاف اب تک کوئی پرچہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا اس کے بعد یہاں فلیٹی ہوٹل میں بیٹھ کے، یہاں پریس کلب پہ اب بہت ساروں نے مل کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے خلفائے راشدین 3 خلفاء کا انکار کر دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سالگاریوں کا انکار کر دیا۔ ہم نے الحمدللہ اس کا جواب دیا، ابھی تک ان کے خلاف بھی کوئی پرچہ۔ وہ پھر ابھی وکیل صاحب بیٹھے ہوئے اور انہوں نے یہاں بتایا کہ باقاعدہ ویڈیو کیمرے اور مائک لے کے عدالتوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر یہ کیا ہے؟ انتظامیہ کہاں ہے؟ ادارے کہاں ہیں؟ آپ نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت میں پہنچو پرچے کرواؤ۔ میں نے کہا یہ نام نہاد بی بی پاک کے محب بننے والوں، اور تم تو بی بی پاک کے بچوں کے قاتل ہو، بی بی پاک خود قاتل ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کا دفاع ڈاکٹر عاصر جلالی نے کیا اور ہم ان کے خادم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے سارے سینئر اکابرین بزرگ علماء مفتی صاحبان تشریف فرما ہے، یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب یہ کر رہے تھے نا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ظالموں خود بلایا، خود قتل کیا اور خود اب یہ تماشا کر رہے کیوں جی؟ اب سیدہ کا نام لے رہے کہ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہو کہ سیدہ کی توہین ہے۔ تم سیدہ کے کیا لگتے ہو؟ سیدہ کے یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچے موجود ہیں، یہ انشاءاللہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اچھا کچھ ہمارے بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں جی، جن کو آج تک کبھی نہ ناموس رسالت پہ غیرت آئی، نہ ختم نبوت پہ ان کے جذبات مشتعل ہوئے، نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں سن کے ان کے جذبات مشتعل ہوئے، وہ برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے۔ اور اس دن بھی میں نے کہا تھا ان کی انکوائری کرو، یہ آئے نہیں ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے۔ یہ جو پانی کی طرح یہاں پیسہ بہا کے اہل سنت کو تقسیم کر رہے ہیں، تم نے آج تک اہل سنت کے لیے کسی تحریک میں ایک پیری پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔ اب تم انتشار پھیلانے کے لیے اسرائیل اور موساد اور برطانوی ایجنسیوں کے اشارے پہ پاکستان آ کے اہل سنت کو تقسیم کر رہے ہو۔ تمہاری سازش انشاءاللہ
کامیاب نہیں ہونے دیں گے. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. بہت سارے شہروں میں لوگوں نے ان کے جلسے نہیں ہونے دیے, اور استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مفتی عبداللطیف صاحب اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے, اس دن میری موجودگی میں فرما رہے تھے کہ یہ جو کل تک ہیرو تھا آج زیرو ہو گیا. اہل سنت کے خلاف صحابہ اکرام اور امہات المومنین اور بناتے طاہرات کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. یہ قوم جس طرح سروں پہ بٹھاتی ہے اتار کے پھینک بھی دیتی ہے. لیڈر خاموش ہیں لیکن کارکنوں کے جذبات سنو. میں روز سنتا ہوں, روز ٹیلی فون مجھے آ رہے ہیں. پورے ملک میں حیدرآباد, کراچی, پورا سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان کارکنوں کے فون آ رہے ہیں کہ آپ حق کے لیے کھڑے ہیں, آپ ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے حق کا ساتھ دیا, آپ عقائد اسلام کو, عقائد اہل سنت کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے جن حضرات کے مذاکرات انتظامیہ سے ہو رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو میسج یہ دیا گیا ہے انتظامیہ کو, بار بار ان سے کہا گیا ہے کہ محرم آنے سے پہلے یہ معاملات سمیٹ لو. ڈاکٹر صاحب کی ایف آئی آر جعلی ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. اگر دیانتداری سے پہلے دن مجسٹریٹ پہ کوئی دباؤ نہ ہوتا, وہ دیکھتی اسے تو اسی دن یہ ایف آئی آر خارج ہو جاتی. جھوٹی ایف آئی آر ہے, ایف آئی آر کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. لیکن اس ایف آئی آر پہ ایک بندے کو پکڑ کے جیل میں بند کیا ہوا مہینہ ہو گیا اور دوسروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. ہائی کورٹ میں, سیشن کورٹ میں, مجسٹریٹ کی عدالت میں وہ 2-3 بدماش پھر کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ قاری زوار بہادر کے خلاف بھی درخواست دے دی ہے, چند دنوں تک پرچہ ہو جائے گا. فلاں کے خلاف درخواست دے دی ہے, چند دنوں تک پرچہ ہو جائے گا. اللہ کی عزت کی قسم, ایک پرچہ نہیں, ہزاروں پرچے کرواؤ, ہم عظمت سے صحابہ کا دفاع کریں گے. سب پرچے کرواؤ. اگر ہم پرچوں سے ڈرنے والے ہوتے تو ڈاکٹر حسن جلالی کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے. ہم بھی وہ رخصت والا رستہ تلاش کرتے, اب پیروں کے ساتھ بیٹھتے جہاں کھابے شابے چل رہے ہیں. ہم یہ عظیمت والا رستہ اختیار ہی نہ کرتے. ہم پہلے دن سوچ کے آئے تھے اب مشکل رستہ ہے, اور مشکل رستے پہ الحمدللہ امام علی مقام کے جانثار سپاہی چل سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کو منظور ہوا تو ہم ڈاکٹر صاحب کو رہا کروا کے ہی دم لیں گے. اچھا, ایک دن ایک شخص بکواس کر رہا تھا جو کیمرے لے کے پھر رہا کہ ڈاکٹر کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے, ڈاکٹر جیل میں چلا گیا ہے, اللہ نے اس کو ذلیل کیا. میں کہا تیری سوچ پہ لعنت, تو کیسا حسینی ہے؟ اگر تو حسینی ہے تو جیل میں جانے والے کو کہہ رہا ہے ذلیل ہو گیا, تو معاذ اللہ ہماری تو زبان ہی زیب نہیں دیتی. جو کربلا میں جن کے سر نیزوں پہ تھے, جن کو یزیدی یہ کہتے تھے کہ تمہارا کیا رہا, تمہارا سارا کچھ تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا. اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر نے ان کو آواز دے کے کہا, ظالموں, سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند, اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت. جو سر کٹ جائیں, جو جیلوں میں چلے جائیں, جو اسیر ہو جائیں ناموس رسالت کے لیے, عظمت صحابہ کے لیے, ان کے سر تو اور بلند ہوتے ہیں. یہ عظیمت والا رستہ ہے.
اہل بیت اطہار نے یہی رستہ اختیار کیا، قربانیوں والا رستہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل، امام ربانی حضرت مجدد الثانی مولانا فضل حق خیر آبادی، حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، یہ سارے جیلوں میں نہیں رہے؟ کیوں جی؟ جس دن مجدد صاحب جیل میں گئے تھے